مدافع ولایت، مصنف ابقات الانوار، ماہر علم کلام، مجدد ملت علامہ میر حامد حسین موسوی 5 محرم الحرام 1246 ہجری میں سرزمین میرٹھ پر پیدا ہوئے۔ جس رات آپ کی ولادت ہوئی، آپ کے والد نے خواب میں اپنے جد کو دیکھا۔ جب بیدار ہوئے، فرزند کی ولادت کی خبر ملی تو آپ کے والد نے اپنے جد کے نام پر علامہ کا نام حامد حسین رکھا۔ جس گھر میں علامہ کی ولادت ہوئی، اس گھر کے مالک نے احتراماً اس کو امام بارگاہ میں تبدیل کر دیا۔ آپ کا شجرہ نسب 27 پشتوں میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ آپ کے والد مولانا سید محمد قلی علامہ سید دلدار علی غفران مآب کے شاگرد تھے۔ علامہ کی کم سنی میں فہم و فراست، ذہانت اور ذکاوت ایسی تھی کہ جو دیکھتا تعجب کرتا تھا۔ آپ نے 17 ربیع الاول 1252 ہجری میں حصول علم کا آغاز کیا۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ آپ 15 سال کی عمر میں سایہ پدری سے محروم ہو گئے۔ والد کی وفات کے بعد اپنی تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے دیگر اساتذہ کرام جیسے مولانا برکت علی حنفی، مفتی محمد عباس، خلاصۃ العلماء سید مرتضیٰ، سلطان العلماء سید محمد، علیین مکان سید حسین کی طرف رجوع کیا اور ان سے کسب فیض کیا۔ سید العلماء کی تالیف مناہج التدقیق پر آپ کے لگائے ہوئے حواشی اور مباحث دیکھنے والوں نے بتایا کہ علامہ میر حامد حسین طالب علمی میں ہی کمال فن تک پہنچ گئے تھے۔ علامہ اپنی تعلیم کو مکمل کرنے کے بعد اپنے والد کی تالیفات کی ترتیب اور اشاعت کی طرف متوجہ ہوئے۔ فتوحات حیدریہ، رسالہ تقیہ اور تشیید المتائن وغیرہ کے بعد منتہی الکلام کے جواب میں استقصاء الافہام کی تالیف 6 ماہ میں مکمل کی۔ اس کے بعد شوارق النصوص کی تالیف میں حافظے اور قوت استدلال کو عروج پر پہنچایا۔ سن 1282 ہجری میں عازم حج و زیارات ہوئے۔ نوجوانی کا عالم تھا اور مطالعہ و تحقیق کا شباب۔ اس پر برادر بزرگ مولانا اعجاز حسین کا ساتھ سونے پر سہاگا۔ مکہ مکرمہ تک علمی جستجو، مکہ و مدینہ کے نوادر مخطوطات و کتب کی نقلیں اور خلاصے حاصل کیے، علماء اکابر سے ملاقات، کتب کی تلاش، تحقیق رجال و تتبع حدیث کا سلسلہ رہا۔ جہاں گئے وہاں علماء نے استقبال کیا۔ افادے اور استفادے کا بازار گرم ہوا۔ اخذ روایت و نقل حدیث کی بات چلی تو معلوم ہوا سمندر سے سمندر مل گئے۔ کتب خانوں میں گئے تو کئی دن مطالعہ، نقل و یادداشت میں مصروف رہے۔ آپ کے بھائی بھی کتاب شناس اور عاشق علوم، خود بھی مصنف و صاحب نظر تھے۔ شیعہ سنی محققین ملتے تو دم بخود رہ جاتے تھے کہ یہ حافظہ اور مطالعہ، علم حدیث میں اتنی مہارت، اللہ اکبر۔ اسی طرح علم رجال میں اتنی مہارت تھی کہ راویوں کے حالات کو روشن اور واضح فرما دیتے تھے۔ علامہ سمندری راستے سے حج کے لیے چلے۔ دخانی جہاز جس بندرگاہ پر رکتا، آپ اترتے، کتاب فروشوں سے کتابیں خریدتے اور جہاز پر واپس آ جاتے۔ اس طرح مدینے اور مکہ پہنچتے ہوئے بے شمار کتابیں ساتھ تھیں۔ حج کے بعد عراق و ایران گئے تو کتابوں کا ذخیرہ اور بڑھ گیا۔ علامہ میر حامد حسین اور علامہ اعجاز حسین کا یہ سفر عہد قدیم کے ان حافظ اور محدث حضرات کے سفر کا نمونہ تھا جو صحرا صحرا پھر کر شیوخ اور ائمہ فن سے ملتے تھے اور طلب حدیث کی خاطر ہزاروں دکھ اٹھاتے تھے۔ علامہ سفر سے جو کچھ لائے اسے ابقات الانوار کی صورت میں علماء تک پہنچا دیا۔ اس سفر میں آپ کے شاگرد مولانا تصدق حسین اور نواب تحور جنگ ساتھ تھے۔ نواب تحور جنگ آپ کی ہمگیر شخصیت اور علوم اسلامی کی عظمت سے بہت متاثر ہوئے۔ یہ ہم سفری حیدرآباد دکن کے لیے علمی ارتقاء میں بہت معاون ثابت ہوئی۔ یہ سفر علماء، ادبا اور شعرائے لکھنؤ اور کنتور کی دکن میں پذیرائی اور کتب خانہ آصفیہ کی عظمت میں اضافے کا سبب بنا۔ اس سفر کے بعد آپ اسلامی دنیا میں عظمت و احترام کے مالک ہو گئے۔
آپ زیادہ تر اپنا وقت تحقیق و تالیف میں گزارتے تھے اور کسی سے کوئی سروکار نہیں رکھتے تھے۔ مومنین علم کلام، حدیث، فقہ و دیگر علوم کے مسائل کے حل کے لیے آپ سے رجوع کرتے تھے۔ علامہ کی علمی شخصیت کو دیکھ کر علماء ایران و عراق نے آیت اللہ فی العالمین، مجدد ملت، محی الدین، حجت الحق علی الخلق جیسے القابات سے یاد کیا۔ آیت اللہ سید حسین طباطبائی یزدی، سید الفقہا سید حسین قمی، مرجع اکبر زین العابدین مازندرانی، محدث اعظم شیخ حسین نوری جیسے اکابر نے آپ کو محدث، حافظ اور فقیہ جیسے بلند ترین اعزازات کا حامل جانا۔ علامہ پوری زندگی شب و روز مطالعہ کرتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کمزور ہونے لگے اور مستقل بیٹھنے کی وجہ سے معدے کے مرض میں مبتلا ہو گئے۔ کثرت تحریر سے ہاتھ کمزور ہو گئے تھے، سینے پر کتاب رکھنے سے نشان پڑ گئے تھے، مگر آپ نے لکھنے اور پڑھنے میں کوئی کمی نہیں کی۔ آپ نے بہت زیادہ آثار تحریر فرمائے، جن میں سے استقصاء الافہام، افہام اہل المین فی رد ازالت الغین، العشرۃ الکاملہ، اسفار الانوار عن حقائق افضل الاسفار، کشف المعضلات فی حل المشکلات، النجم الثاقب فی مسألۃ الارث، الذرائع فی شرح الشرائع، زین المسائل الی تحقیق المسائل، درۃ التحقیق، الغضب البتار فی مبحث آیت الغار اور اباقات الانوار وغیرہ کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ موصوف کی سب سے مشہور کتاب اباقات الانوار چند جلدوں کا مجموعہ ہے، جس کی وجہ سے آپ کو پوری دنیا میں علمی شہرت حاصل ہوئی اور علماء نے آپ کی علمی منزلت اور اس کتاب کے مدلل ہونے کا اقرار کیا ہے۔ علامہ امینی الغدیر کی پہلی جلد میں تحریر فرماتے ہیں، سید بزرگوار خدا کی آیات اور نشانیوں میں سے ایک ہے آپ کی کتاب اباقات الانوار، جس کی حیات بخش نسیم نے دنیا کو معطر کیا اور اس کا چرچا پوری دنیا میں پھیل گیا۔ آیت اللہ آقا بزرگ تہرانی فرماتے ہیں، میر حامد حسین پرتلاش زمان شناس اور دین شناس عالم دین تھے۔ آپ اپنی تلاش میں علمی مقام میں اس قدر آگے نکل گئے ہیں کہ معاصرین بلکہ متاخرین میں سے بھی کوئی ان کا ہم پلہ نہیں ہے۔ کتاب ریحانۃ الادب کے مؤلف لکھتے ہیں، میر حامد حسین موسوی ہندی فقاہت کے علاوہ دیگر علوم دینیہ جیسے علم حدیث، اخبار و آثار، معرفت و احوال رجال فریقین، علم کلام، خصوصاً امامت کی بحث میں نہایت بلند علمی مقام کے مالک تھے۔ آپ کی علمی قابلیت کے مسلم و غیر مسلم، عرب و عجم اور عام و خاصہ سب قائل تھے۔ آپ نے ایک کتب خانے کی بنیاد ڈالی، جس میں 10,000 نادر و کمیاب قلمی اور بخط مصنفین کی کتابوں کے ذخیرے کو یکجا کیا۔ یہ کتاب خانہ لکھنؤ کی آبرو اور علوم اسلامیہ کا بیش بہا خزانہ بنا، جو علامہ کے بعد ابھی تک ان کی اولاد کی نگرانی میں چلا آ رہا ہے۔ علامہ میر حامد حسین موسوی کو شہید ثالث قاضی نور الدین شستری رحمۃ اللہ علیہ سے خاص محبت تھی۔ سن 1271 ہجری میں جب آپ آگرہ تشریف لائے تو شہید ثالث کے مزار پر حاضری دی۔ یہ مزار 1019 ہجری سے 1188 ہجری تک آہستہ آہستہ کھنڈر بن چکا تھا۔ سن 1188 ہجری میں ذوالفقار الدولہ نجف خان کے زمانے میں سید محمد منصور موسوی نیشاپوری نے دوبارہ اس کی تعمیر کرائی۔ علامہ میر حامد حسین نے 115 سال بعد اس مزار کی تعمیر اور اطراف میں آبادی کی طرف توجہ دلائی۔ 200 سال بعد سن 1290 ہجری میں ڈپٹی سید علی نقی کی سربراہی میں یہ عمارت پھر سے مکمل ہوئی اور اب اثر نو عالیشان مزار کی تعمیر ہوئی ہے۔ اللہ نے میر حامد حسین کو 2 فرزند عطا کیے۔ آپ نے ان کو زیور علم و عمل سے آراستہ کیا، جن کو زمانے نے ناصر الملت مولانا ناصر حسین اور مولانا ذاکر حسین کے نام سے پہچانا۔ آخر کار یہ مدافع ولایت،
علم و عمل کا درخشاں آفتاب 18 صفر 1306 ہجری کو اپنے کتب خانے لکھنؤ میں غروب ہو گیا۔ علامہ کے جسد کو گھر لایا گیا۔ آپ کے جنازے میں مومنین، علماء اور طلاب کرام نے کثیر تعداد میں شرکت فرمائی اور نماز جنازہ کے بعد مجمع کی ہزار آہ و بکا کے ہمراہ حسینیہ غفران مآب لکھنؤ میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ رحلت کے بعد آپ کو فردوس مآب لقب سے یاد کیا گیا۔